اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا اردو کا تیسرا لیکچر ہے۔ کل کے لیکچر میں ہم نے کتاب کے پہلے سبق کی پڑھائی کا آغاز کیا تھا اور پہلا پیرا پڑھا تھا۔ اس کو پڑھتے وقت ہم نے 4 اہم نکات کو ذہن میں رکھا تھا کہ مشکل الفاظ کے معنی تیار کرنا، نمبر 2 عبارت کو خوب سمجھ کر پڑھنا، نمبر 3 عبارت کو مختصر کرنا سیکھنا، اور نمبر 4 معروضی حصے کے لحاظ سے عبارت کو ذہن نشین کرنا۔ آج انہی چاروں اہم نکات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم سبق کے اگلے پیروں کی پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں۔ کتاب آپ کے سامنے کھلی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سبق کے دوسرے پیرے میں مصنف کیا بیان کر رہے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ وہ افراد جو کسی ایک مذہب کو منتخب کر لیں اور اس مذہب کے قوانین اور اصولوں پر فرما برداری سے عمل کرنے لگیں، اس کے تمام احکامات ماننے لگیں، ان کے لیے یہ بات خارج از امکان ہے، یعنی یہ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ اپنی عادات اپنے عہدوں کے لحاظ سے ایک جیسی ہوں اور ایک ہی رنگ، نسل یا قبیلے سے تعلق ہو۔ عملی طور پر ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ ہر انسان کی حیثیت، مقام اور منصب ایک دوسرے سے جدا جدا ہوگا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا نظام گویا اختلاف عمل کے اصولوں پر رواں دواں ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ مختلف پیشوں والے اور مختلف کاموں کو سر انجام دینے والے جب ایک اپنا اپنا کام کرتے ہیں تو یہ دنیا کا نظام چلتا ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ دنیا میں بادشاہوں کا بھی ہونا ضروری ہے، شہنشاہوں کا بھی ہونا ضروری ہے، جن کے ذمہ حکمرانی کا فریضہ ہے اور وہ مستند اقتدار پر آ کر اس فرض کو اچھے طریقے سے نبھاتے ہیں۔ گویا دنیا میں معاشرتی زندگی اچھے طریقے سے قائم کرنے کے لیے بادشاہ کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا، پھر اس میں یہ ہے کہ اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے عوام کا بھی ہونا ضروری ہے، جن کا فرض ہوتا ہے کہ وہ حاکم وقت کی اطاعت کریں، یعنی بادشاہ اگر موجود ہے تو عوام بھی ہونا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد فرمان جاری کرنے والوں کے احکام کی پیروی اور اطاعت سے ہی امن و امان اور خوشحالی کا دور دورہ معاشرے میں ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی حاکم وقت کی اطاعت کا بہت زیادہ جیسے کہ حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایک حوالہ ہے، اس میں شامل کریں کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اور جو تم پر حکام مقرر کیے گئے ہیں۔ لہٰذا عوام پر یہ فرض ہے کہ وہ ان احکامات کی پیروی کریں اور اس کے تابع رہیں۔ اس کے بعد جی اسی معاشرے میں جو ہے وہ عدل کا نظام قائم رکھنے کے لیے، انصاف کی فراہمی کے لیے قاضیوں کا ہونا بھی ضروری ہے، جو کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال کو قائم رکھتے ہیں، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلے کر کے۔ پھر ملک کے اندر سرحدوں کی حفاظت کے لیے اور اندرونی طور پر امن قائم رکھنے کے لیے فوج اور فوج کی رہنمائی کے لیے فوجی افسروں اور جرنیلوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں سب امیر ہی نہیں موجود بلکہ مفلس بھی ہیں، نادار بھی ہیں، پھر ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ پرہیزگار ہیں، دنیا اور دنیا کے جو ہے وہ مال و دولت کی کوئی رغبت نہیں رکھتے، شب بیداری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سکون محسوس کرتے ہیں، کیونکہ راتوں کے وقت جاگنا اور عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اگرچہ یہ بہت ہی بھاری اور مشکل کام ہے۔ پھر مصنف بتاتے ہیں کہ دنیا کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے دن کے سپاہی بھی موجود ہیں، جو کہ وطن کی حفاظت کے لیے لڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ گویا وہ کہتے ہیں کہ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے اور وہ تنہا زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ پھر ہر انسان کی خاندانی حیثیت بھی ہوتی ہے، وہ ہر شخص اپنے بیوی، بچوں، دیگر اہل خانہ، دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ گھل مل کر اسے رہنا بھی پڑتا ہے اور معاملات کو عمدہ طریقے سے نپٹانا پڑتا ہے۔ پھر معاشرتی نظام کی خوشحالی اور بہتری کے لیے تجارت کرنے والے بھی ہوتے ہیں، بیوپار کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اسی طرح اجتماعی عبادات یعنی حج وغیرہ کی ادائیگی کے لیے امامت کرنے والے افراد بھی موجود ہوتے ہیں۔ الغرض مصنف کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کا انتظام جو ہے وہ احسن طریقے سے ہر انسان اپنے اپنے دائرے کار میں رہ کے کام کرتا ہے تو اس کو احسن طریقے سے اس کا نظام چلتا ہے، اس معاشرے کا نظام چلتا ہے۔ اب ان تمام طبقوں کے افراد کو رہبری اور رہنمائی کے لیے کسی عملی مثال کی ضرورت ہوتی ہے۔ اوپر یہاں پہ مصنف بتاتا ہے کہ دیگر مذاہب کے برعکس اسلام کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس نے اپنی تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بطور نمونہ پیش کر دیا ہے۔ پھر اس پہ آپ نے وہی حوالے شامل کرنے ہیں جو کہ پہلے پیرے کے ساتھ ہم نے شامل کیے تھے۔
آیت تھی، حدیث تھی اور اس میں ایک ہم نے شعر پڑھا تھا، وہ ساری چیزیں آپ نے اس کے حوالے کے طور پہ رکھ دینی ہیں۔ پھر جی اس کو ہم نے مختصر کر کے اس پیرے کو ہم نے لکھا تو کیا بنا کہ کسی بھی مذہب کے حلقہ اطاعت میں داخل ہونے والے افراد کا ایک ہی صنف انسانی سے تعلق رکھنا ناممکن ہے، کیونکہ دنیا کی بنیاد اختلاف عمل پر ہے، لیکن باہمی تعاون اور مختلف پیشوں کے کاموں کے ذریعے دنیا کا نظام رواں دواں ہے۔ اس میں ہر صنف سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں اور ان تمام اصناف کے لیے عملی مجسمہ اور نمونہ ضروری ہے، اور صرف اسلام نے اس ضرورت کو پورا کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی دعوت دی ہے۔ یہ ہم نے اس کے دوسرے پیرے کو سمجھ کے پڑھا اور اس کی ہم نے تلخیص کر لی۔ تیسرے پیراگراف میں بھی مصنف نے پچھلی بات کو جاری رکھتے ہوئے اور سنت نبوی کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے مختلف طبقہ زندگی کے مختلف عہدیداروں اور مختلف افراد کی مثال پیش کر کے بتایا ہے کہ ایک فرد کی زندگی دوسرے فرد کے لیے نمونہ نہیں بن سکتی۔ ان سب کے لیے کسی ایسی ہستی کے زندگی کی عملی نمونے کی ضرورت ہے جو کہ عالمگیر ہے، اور ظاہری بات ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہستی ہے۔ مصنف نے یہاں پہ مختلف افعال جسمانی کا ذکر کیا ہے، یعنی چلنا، پھرنا، اٹھنا، بیٹھنا، کاروبار کرنا، مہمان بننا، میزبان بننا، غرض کہ ان سب کاموں کے دوران ہمارا طرز عمل کیسا ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کی صف میں شامل ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے افعال کا بھی مصنف نے آگے چل کے ذکر کیا ہے کہ جن کا تعلق ہمارے دل و دماغ سے ہے اور جنہیں ہم جذبات سے تعبیر کرتے ہیں، مثلا خوشی، غم سے دوچار ہونا، مصائب کے پہاڑوں سے دوچار ہونا، کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار نعمتیں ملتی ہیں، کبھی ہم خوش ہوتے ہیں، کبھی ہم غمگین ہوتے ہیں، کبھی کسی کے لیے ہمارے دل میں نفرت کے جذبات ہوتے ہیں، کبھی ہم کسی کے احسان مند ہوتے ہیں۔ تو ان تمام جذبات اور احساسات میں ہمیں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، اس کی بھی ایک عملی مثال ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے، اور یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگی سے ہم نے کون سی عادات ایسی لینی ہے، طے کرنی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے اخلاق اور عادات کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس پیرے کو مختصر کر کے ہم یوں لکھیں گے کہ انسانوں کے ہر طبقے اور ہر صنف کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں درس اور سبق پایا جاتا ہے۔ مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی زندگی ایک دوسرے کے لیے نمونہ نہیں بن سکتی۔ صرف نبی کریم کی حیات مبارکہ ایک ایسا رنگین گلدستہ ہے جس میں تمام انسانی زندگی کے مختلف مراحل میں درپیش مسائل جو ہے ان کے لیے عملی رہنمائی موجود ہے، بلکہ قلبی اور دماغی جذبات و احساسات کی مختلف کیفیات کو اعتدال اور باقاعدگی میں رکھنے کے لیے بھی عملی نمونہ اور رہنمائی میسر ہے۔ یہ ہم نے اس کے تیسرے پیرے کو پڑھ لیا۔ صفحہ نمبر 2 پہ دوسرے پیرے کا آغاز کرتے ہیں کہ ہر انسان کو، یہاں پہ مصنف بیان کرتا ہے کہ ہر انسان کو زندگی میں مختلف کیفیات اور جذبات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اسے بعض معاملات نپٹانے کے لیے پکا ارادہ کرنا پڑتا ہے، عزم و استقلال اور بڑی حوصلہ مندی سے کام لینا پڑتا ہے تاکہ وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے مضبوطی سے ڈٹا رہے۔ پھر بہادری اور دلیری کے ساتھ مشکلات سے کا سامنا کرتے ہوئے منظر کی طرف بڑھتا رہے۔ ظاہر ہے کہ اس دوران اسے کی مشکلات بھی پیش آتی ہیں، حالات کڑے، تلخ اور ناموافق ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں وہ بڑے تحمل سے سب کچھ برداشت کرتا ہے، حوصلے اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتا ہے تاکہ دنیا پر اپنے موقف کی سچائی اور برتری کو واضح کر سکتے۔ لہٰذا وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کی مرضی پر راضی رہتا ہے، اللہ کی رضا کو اپنی رضا بنا لیتا ہے، سب کچھ سہتا ہے اور کچھ گلہ شکوہ نہیں کرتا۔ بعض اوقات اپنے جذبات اور احساسات، مال و دولت، انعام و اکرام اور نوازشوں کو بھی قربان کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ اسے تمام نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، وہ بے بس ہو جاتا ہے، اسے تھوڑے پر راضی رہنا پڑتا ہے، اور کبھی کبھار اسے ہر مشکل اور ہر تکلیف کو ہنس کے سہنا پڑتا ہے اور اف تک نہیں کہنا پڑتا۔ ایسے ہی سب کچھ لٹا دینے کی نوبت آ جاتی ہے، کبھی خود بھوکے رہ کر دوسروں کی اوہ بکت کرنی پڑتی ہے، دوسروں کی خاطر مدارت کرنی پڑتی ہے، پھر کبھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عطا کر دیتا ہے، بہت زیادہ امیر ہو جاتا ہے تو اس کی ذات میں سخاوت کا وصف پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت ملنے کے بعد وہ مغرور نہیں ہوتا بلکہ اس میں عاجزی آ جاتی ہے، مسکینی آ جاتی ہے، اور وہ خواہ کتنی اعلیٰ حیثیت کا مالک کیوں نہ ہو، یعنی یہ کہ اسے دنیا کے نشیب و فراز اونچ نیچ سے گزرنا پڑتا ہے، اسے دنیا میں رہتے ہوئے اس کے بلند و پست دیکھنے پڑتے ہیں۔ اب یہاں پہ مصنف نے بتایا ہے
کہ کردار کے یہ تمام مختلف پہلو اور مختلف مسائل جو کہ افراد کو درپیش آ سکتے ہیں یا کسی ایک انسان کو مختلف حالات میں پیش آ سکتے ہیں، ان کی مختلف کیفیات ہو سکتی ہیں۔ ایسے میں ہر شخص ان مسائل کا حل چاہتا ہے اور کامیابی چاہتا ہے کہ وہ ایسا طرز عمل اختیار کرے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ بندہ بنے۔ لہٰذا ہر فرد کو کامیابی اور کامرانی کے لیے عملی نمونے کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہی ملتا ہے۔ پھر آپ نے حوالے اس میں کچھ لکھنے ہیں، اس کی تشریح کرنے میں نبی کریم کی ذات کے حوالے سے کوئی اشعار اس میں شامل کرنے ہیں، اور اس طریقے سے اس کی ہم نے کر لی، اس کو ایکسپلین کر لیا۔ اب اس کو مختصر کر کے آپ نے صرف اتنا ہی لکھ دینا ہے کہ یہی وہ ہستی ہے جس کی زندگی حالت انسانی کے مختلف مظاہر اور ہر قسم کے درست جذبات اور کامل اخلاق کا مجموعہ ہے۔ اگلے پیرے میں ابھی مصنف نے مختلف گروہ انسانی کا ذکر کر کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حیثیتوں کو بیان کیا ہے جو کہ ان تمام گروہ انسانی کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے سکتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی دولت مند ہے تو وہ دیکھے کہ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دولت مند تھے، جب انہوں نے تجارت کی تھی تو کیسے وہ تجارت کرتے تھے، انہوں نے تجارت کے کیا کیا اصول رکھے ہوئے تھے۔ پھر اگر کسی کے ذمہ کسی خزانے کا یا کسی دولت کی رکھوالی کا فریضہ ہے تو وہ دیکھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحرین کے خزینے کا رکھوالا بنایا گیا تھا تو کیسے دیانتداری سے انہوں نے اپنے اس فرض کو ادا کیا تھا۔ اگر کوئی مشکل حالات سے گزر رہا ہے تو وہ دیکھے کہ نبی کریم کی زندگی کا وہ حصہ کہ جب وہ شاب ابی طالب میں آپ کو کئی ماہ تک معزول کر دیا گیا تھا اور آپ نے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کیا تھا، تو اس میں آپ کا طرز عمل کیا تھا۔ پھر جب آپ بادشاہ اور فاتح بن کے مکے میں آئے تو آپ کا طرز عمل کیا تھا کہ آپ نے تمام دشمنوں کو معاف کر دیا۔ یہ اس پیرے میں ساری وہ معلومات ہیں جو کہ آپ نے پچھلی کتابوں میں، اپنی اسلامیات کی کتابوں میں پڑھی ہوگی، اس لیے ان کو میں یہاں پہ مختصر سا بیان کروں، آپ نے اس کو خود آگے سے ڈیٹیل دیتے جانا ہے کہ کیسے فتح مکہ کے موقع پر آپ نے اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دیا تھا۔ پھر غزوہ بدر اور غزوہ احد کے موقع پر اگر کوئی سالار ہے تو وہ دیکھے کہ آپ نے کیسے تمام غزوات کے موقعوں پہ آپ نے کیسے جنگ کے دوران نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا اور کبھی مشکل حالات بھی درپیش ہوئے تو ان سے کیسے نپٹے۔ اور اگر کوئی اکیلا ہے، کوئی تنہا ہے دنیا میں، بہت زیادہ وہ مشکلات کا شکار ہے، تو وہ دیکھے کہ کیسے نبی کریم نے تنہا اور سب کی مخالفت کے باوجود مکہ میں دعوت حق کا آغاز کیا تھا۔ پھر مختلف غزوات میں دیکھیں کہ آپ کا طرز عمل کیا تھا، اور جب آپ فاتح بن کے کسی جگہ پہ جاتے تھے تو ان جگہوں کا نظم و نسق کیسے چلاتے تھے۔ اگر کسی کو فیصلہ کرنے میں دشواری محسوس ہو رہی ہے تو وہ دیکھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی ثالثی کا کردار ادا کیا تھا، جب خانہ کعبہ کی ثالثی کا خانہ کعبہ جب گرا کر دوبارہ تعمیر کیا گیا اور حجر اسود کے نصب کرنے میں ایک بڑی جنگ چھڑنے کا خدشہ تھا، تو آپ نے اس مسئلے کو اس خوبی سے حل کیا کہ آپ نے کہا کہ ایک چادر کے اوپر حجر اسود کو رکھا جائے گا اور تمام قبائل کے میں سے ایک فرد جو ہے اس کا سردار وہ چادر کا کونا پکڑ کر حجر اسود کو نصب کر دے گا۔ اس طرح آپ نے مکے میں بہت بڑی جنگ سے لوگوں کو بچا لیا۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ بحیثیت شوہر جیسے حضرت خدیجہ کے شوہر تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، پھر آپ کی کتنی بیویاں تھیں، ان مطلب بحیثیت شوہر دیکھیں کہ آپ نے کس طرح کے اسوے کا آپ کا اسوہ کیا ہے، آپ نے کس طرح کے طرز عمل کا مطابق بحیثیت والد حضرت فاطمہ کے ساتھ جو ہے آپ کا طرز عمل کیا تھا، پھر بحیثیت نانا حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت امام حسن علیہ السلام کے ساتھ آپ کا جو طرز عمل تھا۔ تو یعنی مطلب یہ کہ تمام زندگی کی حیثیتوں میں سے اگر کوئی بحیثیت شوہر، بحیثیت والد، اوپر جتنی حیثیتیں گزری ہیں ان کے حوالے سے اگر کوئی رہنمائی لینا چاہے تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، کیونکہ آپ نے ایک ایک زندگی کے میدان میں عملی طور پہ کر کے دکھایا تاکہ میری امت کے لیے بعد میں کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا ہو۔ غرض کے تمام طبقات کے لیے آپ کی ذات بہترین نمونہ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ اپنا پورا سبق مکمل کریں گے اور پھر باقاعدہ طور پہ خلاصہ لکھنا سیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔